بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو احرام باندھنے کا ایک آسان طریقہ سکھاؤں گا جس کو میں نے سمجھا۔ دیکھیں، عمرہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حالت احرام میں ہی ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہوتا، صرف احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے احرام کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ احرام کو زیب تن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کا عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ اب احرام باندھنے کی ایک ٹیکنیک ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ احرام سے الجھیں گے نہیں، کیونکہ نارملی دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہ لنگی وغیرہ کو یوز نہیں کرتے، پاجامہ، ٹراؤزر یا پینٹ یوز کرتے ہیں، تو وہ احرام میں الجھتے ہیں۔ اس الجھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو باندھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کی ٹیکنیکس بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے احرام، یعنی دو انسلی چادریں۔ اور یہ مرد حضرات بات کو سمجھ لیں کہ جب وہ احرام کو اپنے زیب تن کریں گے تو وہ کسی بھی قسم کا سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے جس پہ بنیان اور انڈر ویئر بھی آ گئے۔ یہ احرام باندھنے کی ٹیکنیک سمجھ لیں۔ یہ آپ نے احرام لیا، یعنی ایک چادر، اور ٹیکنیک جو ہماری ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، نارملی کھڑے ہو کر اس کو اپنے نیچے یہ لپیٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ چلنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے، قدم وہ بڑا نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس کی ٹیکنیک سمجھ لیں کہ اپنے پاؤں کو تھوڑا سا چیر لیں، اس طرح سے جب پاؤں کھول لیں گے تو احرام باندھنے میں جو سہولت ہوگی وہ آپ کو اندازہ باندھنے کے بعد ہوگا۔ دوسری چیز، ایک کونے کو جو کہ سیدھی طرف والا کونا ہے، اس کونے کو آپ الٹی طرف لے آئیں۔ اس سے کیا ہوا کہ آپ کا سطر بالکل پیک ہو گیا۔ یہ ایک کونا آپ نے اس طریقے سے اپنے الٹی طرف اڑس لیا، یہ آپ کا فرنٹ بالکل پیک ہو گیا۔ اب آپ الٹے والا کونا یہاں پر لا کے اس طریقے سے پھنسا دیں، جو باقی بچ گیا اس کو آپ یوں پھنسا دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو یوں فولڈ کر لیں۔ جو پاؤں ہم نے کھولے تھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں، آپ آرام سے اس میں بھاگ بھی سکتے ہیں، بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ بیلٹ باندھ سکتے ہیں تاکہ اپنا موبائل، کچھ پیسے یا اور کوئی دوائی یا ضروری چیزیں آپ اس بیلٹ میں ڈال کر اس کے اوپر باندھ لیں۔ اس سے آپ کو دلی طور پر اطمینان بھی ہو جائے گا کہ خدا نہ خواستہ احرام میرا کھل یا اتر نہ جائے۔ اب اس میں ایک اور میں ٹیکنیک آپ کو سکھاؤں۔ اس بیلٹ کو باندھنے کے بعد یہ جو فولڈنگ والا حصہ ہے، اس کو آپ اپنے بیلٹ کے اوپر یوں کر دیں۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ بیلٹ کھل کر گرنے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ یا وہاں پر جیبیں بھی کٹتی ہیں بھائی، تو اس کے اندر بھی آپ کی یہ بیلٹ اس طریقے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اب اس طریقے سے آپ نے بیلٹ باندھ لی، اور بیلٹ باندھ کر آپ اپنی بیلٹ کی حفاظت کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی اس کو چور جیب کترا کاٹے نہیں، تو اس کپڑے کو آپ اس کے اوپر ڈال کر اپنی بیلٹ کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ٹانگیں بھی نیچے سے کھل گئی آپ کی، آرام سے بڑا قدم بھی چل سکتے ہیں، آپ کی بیلٹ بن گئی اور وہ محفوظ بھی ہو گئی۔ اور دوسری چادر سے آپ اپنے تن کو چھپا لیں گے۔ آپ اپنے تن کو یوں چھپائیں گے۔ پورے سفر کے اندر یا نمازوں میں اپنے تن کو، یعنی اپنے جسم کو حالت احرام میں آپ چھپائیں گے۔ صرف طواف کے 7 جو چکر ہوں گے وہ سیدھا کندھا آپ نے اپنا کھلا رکھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے عمرے کے اندر ہی سیدھے کندھے کو کھلا رکھتے ہیں، لیکن صرف طواف کے جو 7 چکر ہیں اس طریقے سے آپ اپنے سیدھے کندھے کو کھلا رکھیں گے،
اور طواف کے دوران اگر نماز کا وقت آ گیا تو آپ اپنے سیدھے کندھے کو دوبارہ ڈھانک کر نماز میں مشغول ہو جائیں گے. لیکن حالت احرام کے اندر نماز پڑھتے وقت اپنے احرام سے اپنے سر کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جسم کو چھپا سکتے ہیں آپ نماز میں. نماز کے دوران بھی آپ کا سر کھلا رہے گا, احرام سے ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور طواف کے 7 چکروں میں اپنے سیدھے کندھے کو اس طریقے سے کھلا رکھنا ہے نہ. اور اسی طرح صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت بھی آپ نے اپنے پورے جسم کو احرام سے ڈھانکے رکھنا ہے. دعا کیجیے گا اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو, میرے گھر والوں کو ہر سال بار بار اہل و عیال کے ساتھ حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے. اور ایک دفعہ پھر تلبیہ پڑھ لیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالی ہماری اس لبیک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. السلام علیکم.